نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے بہت ہی محترم اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس وقت پشاور شہر کی ایک عظیم روحانی نورانی درسگاہ دربار پرانوار غوث الزمان حضرت شیخ جنید بابا جی صاحب مبارک پشوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی حدیث پاک ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ جنیدیہ غفوریہ کے عظیم المرتبت پیشوا، جنہیں ہمارے اسلاف پیشوا مشائخ عظام داتائے سرحد کے نام سے یاد فرماتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت سیدنا شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی، شروع میں نقشبندیہ سلسلے سے منسلک ہوئے، مقامی علماء کرام سے دینی کتب کا استفادہ فرمایا، بچپن میں حفظ فرمایا، اہل تصوف کے روحانی ماحول میں پرورش پائی، اور جیسے جیسے جوانی کے دن آتے گئے الحمدللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک بہت عبادت اور ریاضت فرمائی، اور اسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کو اپنے شیخ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خلافت عطا فرمائی، سجادہ عطا فرمایا. سیرو فی الارض کے مصداق جب ان کے حضرت سیدنا عبدالحی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد نقشبندیہ سلسلے میں تھے، وہ پردہ فرما گئے. انہوں نے سندھ سے کوچ فرمایا، جتنا بھی راستہ چلے اور جہاں پر بھی ڈیرا فرمایا لوگ ان کے پاس آتے رہے، غیر مسلم مسلمان ہوتے رہے، اور جو گمراہ لوگ تھے ان کو ہدایت نصیب ہوئی. جب یہ ملتان شریف تشریف لائے اور وہاں پر قیام فرمایا تو ایک آستانہ قادری سلسلے کا حضرت سیدنا شیخ احمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے ایک بہت ہی معروف بزرگ
ان کے آستانے پر تشریف لے گئے۔ جب حضرت سے آنکھیں ملائیں، انہوں نے نظر کرم فرمائی، انہوں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور آپ کو قادری سلسلہ میں بیعت فرمایا۔ کافی عرصہ آپ ان کے پاس رہے، ریاضات فرماتے رہے، اور انہی کے حکم سے آپ ملتان سے پشاور تشریف لائے۔ یہ داتائے سرحد کا لقب جو ہے یہ ان کو اسی لیے عطا کیا گیا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ قادریہ جنیدیہ یہ انہی کے توسط سے پنجاب سے سرحد میں موجودہ خیبر پختونخوا میں یہ منتقل ہوا۔ الحمدللہ آج بابا جی سے علیہ رحمت کے لاکھوں مریدین ہیں۔ شروع میں آپ یہ موجودہ شیخ جنید آباد جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے، یہاں پر ہمارے شیوخ فرماتے ہیں کہ ایک تالاب، ایک جوہڑ تھا، اس کے کنارے آپ نے ڈیرا ڈالا۔ اس وقت شہر کی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ان کی سن ولادت شریف ہو 1069 ہجری یعنی 1642 عیسوی بنتا ہے۔ تو وہ ایسا دور تھا پاکستان بننے سے بہت پہلے کا، یعنی تقریباً 3 صدیاں گزر گئی ہیں، 300 سال۔ اس وقت کفر اور شرک کا جو ہے سلسلہ بہت تھا، ہندو اور سکھ یہاں پر تھے۔ تو اللہ کی مہربانی سے ان بزرگوں کی تبلیغی مساعی سے انہوں نے بہت سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ڈالا۔ دن کو آپ پشاور کے اندر شہر میں اندر چلے جاتے تھے۔ خواجہ معروف مسجد ہے، تحصیل میں ایک پرانی مسجد ہے، وہاں پر آپ جو ہے عبادت فرماتے، ریاضت فرماتے۔ شہر کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے، آپ کے پاس آتے، رات کو آپ واپس اپنے ڈیرے پر تشریف لاتے۔ آج بھی پشاور شہر کے اندر آپ کی خلوت گاہ، خانقاہ شریف، آپ کا مکان، آپ کے وہ تبرکات، وہ جائے نماز آج بھی موجود ہے جس پر آپ نے عبادت فرمائی، ریاضت فرمائی۔ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مشہور کرامت جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، یہ بابا جی صاحب علیہ رحمت کا ایک خادم حجام تھا، نائی جسے کہتے ہیں، وہ آپ کی سنت بناتا تھا۔ تو ایک دن اس نے درخواست کی کہ بابا جی سے مبارک ہم پر بھی نظر کرم فرمائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سرخرو ہو جائے۔ بابا جی سے علیہ رحمت نے اس کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی، ان کی دعا اللہ پاک نے مستجاب فرمائی، اور اس نائی بابا کے جتنے بھی لوہے کے استرے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے سارے سونے کے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اس نائی بابا نے، اور بابا جی صاحب علیہ رحمت کا ان کو حکم تھا کہ بیٹا ایک مسجد ضرور بنانا۔ اس نائی بابا نے شہر میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اسے لوگ نائی مسجد کہتے تھے، اور آج وہ نائی مسجد مسجد قاسم علی خان کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت میاں عمر چمکنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف روحانی شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
مرید و خلیفہ ہیں۔ میاں عمر صاحب علیہ رحمت کو روحانی فیض حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا، ان کو غوثیت کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور الحمدللہ جو طریقت کا سلسلہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مبارک سے شروع ہو کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سلسلہ بسلسلہ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ کڑی بکڑی حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ اسی طرح ان سے یہ فیض حضرت سیدنا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سیدنا حافظ محمد عمرزئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سیدنا شاہ شعیب توڈیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے غوث الزمان حضرت سیدنا عبد الغفور صاحب سوات سید الشریف رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ حضرت سیدنا عبد الغفور صاحب علیہ رحمت کے ہزاروں خلفاء اور لاکھوں مریدین ہیں، اور ان میں سے اول نمبر پر حضرت سیدنا عبد الوہاب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جو مانکی شریف کے پہلے بزرگ ہیں، مشر غوث علیہ رحمت کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ان کے پہلے خلیفہ، اور یہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت تک جاری ہے، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ سلاسل جاری رہے گا۔ بابا جی صاحب علیہ رحمت سن 1162 ہجری میں یعنی 1742 عیسوی میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ پاک ان اولیاء کرام کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی روحانی فیوز اور برکات سے ہم سب اہل سنت والجماعت کو مستفید فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں اس تذکرے کی مناسبت سے آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قبرستان کی طرف جاؤ، قبرستان کی طرف سے گزر ہو، تو ان اہل قبور کو اس طرح کہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر حکم، ہر حدیث شریف یہ قیامت تک جو ہے نافذ العمل ہے۔ تو جب انہوں نے فرمایا کہ اہل قبور کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ سلام تو زندوں پر ڈالا جاتا ہے، جسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، دوسرا مسلمان اس کے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اسی طرح اہل قبور جو ہیں، مردے جو ہیں، یہ بھی اس سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم آپ نہیں سنتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا آپ وہاں پر جائیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے اور دعا کریں گے، اللہ پاک اس حاضری کی وجہ سے جو ہے آپ کی